سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف لیال، شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ جاری ہے۔ قرآن پاک نے جب ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے آسمانی مذاہب کو ماننے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ روزہ رکھنے والوں نے شروع کیا، ابھی کل کی بات ہے کہ رمضان شروع ہوا، پہلا عشرہ جا چکا، چند دنوں کے بعد دوسرا عشرہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر تیسرا عشرہ بھی اپنی رحمتیں اور بہاریں نچھاور کرتا ہوا رخصت ہو جائے گا۔ جنہوں نے روزہ رکھا زندگی ان کی بھی کٹی، جنہوں نے نہیں رکھا ان کی بھی کٹی۔ زندگی رکنے والی چیز نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے گھر کے سامنے دریا بہہ رہا ہے، ہم اس کے پانی سے فائدہ اٹھا لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور نہ اٹھائیں وہ تو بہہ کر نکل جائے گا، وہ ہمارے انتظار میں رکا نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے بارے میں طے کرے مجھے کیا کرنا ہے، جو فیصلہ کرے گا اللہ ویسی راہیں اور ویسے اسباب اس کے ساتھ جوڑ دے گا۔ جس کو صرف پیسہ کمانا ہے، ہائے دنیا لگ جا بھائی، کما لے، بن گئی پراپرٹیاں، دنیا والوں کی نگاہ میں بڑے مالدار عزت دار ہو گئے، موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہوا، اب کیا ہوگا؟ اب تمہاری پراپرٹیاں، تمہاری طاقت، تمہارا پیسہ کچھ کام آئے گا؟ کس کے لیے بنایا یہ تماشے بازیاں کس کے اپنے لیے کی تھی؟ نہ مرتے وقت کام آیا، نہ قبر میں کام آیا، نہ میدان محشر میں کام آیا، بلکہ حساب و کتاب کے وقت الٹی مصیبت بنے کھڑا ہوا ہے، اس کا حساب دے، اس کا حساب دے، اس کا حساب دے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ امت محمدیہ کے غریب لوگ مالداروں کے مقابلے میں جنت میں 500 سال آگے جائیں گے۔ حساب و کتاب ہو رہا ہوگا نا بھائی، حساب و کتاب کے بعد آپ آگے جائیں گے۔ تو امت محمدیہ کے جو غریب مسلمان ہیں، جنت میں ان کو بھی جانا ہے، ان کو بھی جانا ہے۔ سوچنے والی بات وہ ہے، وہ جنت میں جانے والے مالدار پیچھے کھڑے ہوں گے اور غریب سٹ سے آگے نکل جائیں گے۔ کیسے؟ آپ کلیان میں اترے، ہلکا سا ایک بیگ ہاتھ میں ہے سیدھا باہر، اور دنیا بھر کا سامان ہے، تو کلی لاؤ، بیچ میں پولیس مل گئی، کیا ہے کھولو اس کو، تماشے ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ میں بہت سا سامان لے کر آئے ہیں، اب وہ سامان چین پر آئے گا، اس کو چھانٹو نکالو، اور اگر بارڈر کے باہر سے آ رہے ہو دوبارہ چیکنگ کراؤ۔ ملک کے اندر تو خالی سامان کا انتظار کرنا ہے، لیکن باہر سے آ رہے تو چیک کراؤ کیا لائے۔
وہ گرچہ سارا سامان خرید کے لایا ہے، اس کے پاس بل ہے، سلپ ہے، سب ہے، چیکنگ تو ہوگی۔ امت محمدیہ کا غریب پروردگار کہیں گے جان دو اس کو، اس کے پاس تھا ہی کیا، یہ کس چیز کا حساب دے گا؟ یہ کمایا کھایا بنایا برابر ہے اس کا، جا۔ اور جن کے پاس جھمیلے ہیں، رکو، حساب دو۔ اس دنیا کے اندر جو آدمی جس طرز پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ ویسے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها۔ آخرت کی کھیتی چاہو گے ہم اس کے اسباب فراہم کر دیں گے، اور دنیا کے اندر جو کرو گے اس کا 700 گنا بڑھا کر آخرت میں دیں گے، اور جو صرف دنیا چاہے گا لے لے بھائی۔ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، لیکن پھر اوپر کچھ نہیں ملنے والا۔ دسیوں مثالیں آپ کو اس کی مل جائیں گی۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آیا، جن لوگوں نے طے کیا کہ ہم کو روزہ رہنا ہے، رہ رہے، جن کو نہیں رہنا ہے وہ اے سی میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں باہر نکلتے نہیں ہیں، کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن سگریٹ چھوٹ جاتی ہے، چائے کی عادت ہے، پان گٹکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ جب دن بھر کا روزہ رکھ کر اذان کے وقت افطار سامنے آتا ہے تو روزے دار کو الگ ہی خوشی ہوتی ہے، اور بے روزے دار اگر خدا نہ خواستہ کسی مجبوری سے، بیماری سے، جس کی بنیاد پر شریعت میں رخصت ہے، تب بھی اس کو افسوس ہوتا ہے، اور بے غیرت ہٹا کٹا ٹہل رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ آپ حضرات کچھ کاروباری ہوں گے، کچھ مزدور طبقہ ہے۔ مزدور طبقے کے لوگوں سے میں کہوں گا کہ آپ اگر اپنی نگاہوں اور اپنی زبان کی حفاظت کر لیں تو آپ کی یہ محنت، مشقت، اللہ کے یہاں اس کا اجر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہے۔ محنت بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی کر رہے ہیں، زبان سے گالی بک رہے ہیں، نگاہوں سے کسی غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں، کسی کی بہو بیٹی پر کمنٹ کر رہے ہیں، بس یہ ہے وہ کمی۔ ورنہ جس مشقت سے کاریگر غریب طبقہ گزرتا ہے، اللہ کو بہت پیار آتا ہے، بہت پیار آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے کمانے والوں کے بڑے فضائل بتلائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے کھیت سے کام کر کے آ رہے تھے، غریب مزدور طبقے کے تھے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، انہوں نے آ کر سامنے سے سلام کیا، السلام علیکم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، صحابی نے ہاتھ روک لیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ پیغمبر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور صحابی روک لے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا، بھائی تم نے ہی سلام کیا تھا، میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تم نے کیوں روک لیا؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا رسول اللہ میں مٹی کھود کے آ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہے، میں نے نہیں چاہا کہ یہ مٹی آپ کے ہاتھ میں لگے، میں ہاتھ دھو لوں تو مسافہ کروں آپ سے؟ فرمایا نہیں، اسی حال میں مسافہ کرو۔ آپ نے اس غریب صحابی سے اسی مٹی لگے ہاتھ میں مسافہ کیا اور ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اللہ کے نزدیک یہ تمہاری خدمت، تمہاری محنت، اس کا یہ مقام ہے۔ تم نے رزق حلال کمانے کے لیے پھوڑا چلایا ہے، مٹی کھودی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے یہاں جنت جہنم میں جانے میں امیری غریبی بنیاد نہیں ہے، بندے کی نیت، اخلاص، مشقت اور مجاہدہ، یہ بنیاد ہے۔
تو غریب طبقہ اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالے تو غریبوں جنت میں مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے غریب آگے جائے گا۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ، دوپہر کے بعد تقریباً سبھی لوگ کچھ کمزوری آ جاتی ہے، آرام کرتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں مسجدوں میں، ٹھیک ہے، مسجد والے بھی رعایت کرتے ہیں، پنکھا چل رہا ہے چلنے دو بھائی، روزہ دار ہے یہ۔ بیچارے مسافر آتے ہیں وہ آرام کر لیتے ہیں، 10-15 روز کی بات۔ اور میں تو مسجدوں کے ذمہ داروں سے کہا بھی کرتا ہوں، کبھی اگر اس بنیاد پر کچھ بل زیادہ آ جائے، دنیا کے ہم چندے کرتے ہیں تعمیرات کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام سے، 2-4 لوگوں سے لے کر بھر دو۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ مساجد میں ڈیکوریشن تو ہوتا ہے، لاکھوں لاکھ کا بجٹ بنتا ہے، لیکن مسجد کے اندر کی ضرورتیں، مصلی، اسٹاف، مہمان، جماعتیں وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے آپ نے کیا گوشہ اپنایا؟ تھوڑا سا نرم گوشہ ان کے ساتھ بھی اپنایا جائے۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ، اس کی قیمتی ساعتیں، قیمتی لمحات، لیٹ گئے باتیں ہو رہی ہیں، گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے بندے اس وقت میں تلاوت کر لو، قرآن درست کر لو، نماز درست کر لو، آپس میں حلقے لگا لو، جماعتیں آتی ان کے ساتھ جڑ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تھوڑا وقت نکل جاؤ۔ کاروبار کے وقت، محنت کے وقت جا کر لوم چلا کر آ جاؤ، کاروبار کر کے آ جاؤ، باقی وقت آ کر اللہ کے گھر میں گزارو۔ راتوں میں بیٹھ کر بے مقصد رات بھر جاگنا، اب جب آدمی بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ خرافات تو ہوگی، وہاں ایسا ہوا، وہاں کیوں ہوا، اور وہاں کیوں ہوا، اور وہاں کیوں ہوا۔ میرے بھائی اس سے تم کو کیا ملنے والا ہے؟ بطور معلومات کے کسی واقعے کی تفصیل پوچھ لی، ٹھیک ہے، یا جن حضرات کو ملی معاملات کے اندر ان کا عمل دخل رہتا ہے وہ سن لے، پوچھ لے، سمجھا۔ لیکن بیٹھ کر رات بھر گپے بازی کر کے وقت ضائع کر دینا، اور سحری تک جاگنا، اور اس کے بعد سحری کھا کر کوئی نماز پڑھ کے کوئی بغیر نماز پڑھے سو جانا، اور جب تک بدن کاٹنے نہ لگے اس وقت تک اٹھنا نہیں، صبح سونا، ظہر میں اٹھنا، یہ وقت گزاری ہو گئی، وقت کا استعمال نہیں ہوا۔ جس رمضان کے مہینے میں نیکی کی قیمت بڑھا دی گئی، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا گیا، اس رمضان کے مہینے کو وقت گزاری کر کے گزار دینا عقل مندی نہیں۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ تو رمضان کا پورے مہینے کا کریم ہے۔ وہ اس آخری عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، انہی راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ آخر عشرے میں آدمی اپنے آپ کو فارغ کرے، مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، اعتکاف کر لے، عبادت کرے، تلاوت کرے، بھلے کاموں میں لگا رہے۔ یہ معتکف جب اللہ کے گھر میں آ کر ایڈمٹ ہو گیا، مریض ڈاکٹر کے ہاں ایڈمٹ ہو گیا، اب اس مریض کے چیک اپ، دوا کی پابندی، پرہیزی کھانا، وہ اسٹاف کی ذمہ داری ہے، اسپتال کے عملے کی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی معتکف مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، پڑ گیا بستر لے کر کے اللہ کے در میں، جب تک جاگتا رہا، تلاوت میں لگا رہا، تھک گیا، سو گیا، اس کا سونا بھی عبادت۔ ہم عید کی تیاریوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ارے بھائی ٹھیک، کپڑے آپ خرید لیں، ضرورت کا سامان خرید لیں، منع نہیں ہے، لیکن اس سامان خریدی کے نام پر ہفتوں یہ مارکیٹ، وہ مارکیٹ، وہ مارکیٹ، وہ مارکیٹ، پسند کرنے میں یہ لوں کہ یہ لوں کہ یہ لوں کہ یہ لوں، لگا ہے انسان۔
بدن پر کپڑے کا مقصد تھا ستر. ہم ایمان والوں کو اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہم ننگے نہ رہیں, بدن ڈھکا رہے, کپڑا تھوڑا آرام دہ ہو بس. بہت مہنگا پہننے والے اور میڈیم کوالٹی کا پہننے والے کپڑوں کی بنیاد پر کسی کی عزت نہیں ہوا کرتی. انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. زندگی میں سادگی لائیے, تکلفات سے بچیے, جفا کشی کا اپنے آپ کو عادی بنائیے. جب مسلم قوم دنیا کے اندر جفا کش ہوا کرتی تھی, ایماندار ہوتی تھی, ہنرمند ہوتی تھی, تو کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لائق نہیں تھا. آج حالات آپ کے سامنے, زمین تنگ ہو رہی ہے, نئے نئے دن میں نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جس طرح آپ کو دکھ ہوتا ہے ہم کو بھی دکھ ہوتا ہے. رات میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, یہی مسائل تھے, کیا کر رہے ہیں علماء, کیا کر رہے ہیں قائدین. ٹھیک ہے, آپ کو دکھ ہے, ہم کو دکھ نہیں ہے. 20 کروڑ کی آبادی والی یہ امت کس رخ پہ جا رہی ہے؟ زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ اللہ کے بندوں کم از کم تعلیم پر محنت کرو, کاروبار پر محنت کرو. کاروبار کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, ہنر سیکھ لو. اس سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ اپنے ہنر کا استعمال کرو. اسی علاقے میں جب یو پی سے لوگ ہجرت کر کے آئے, خاص طور پر بنکر برادری, کیا لے کر آئے تھے؟ خالی ہاتھ آئے تھے. کیوں آنا پڑا تھا؟ انگریز کے خلاف جو مزاحمت ہو رہی تھی, ٹکراؤ ہو رہا تھا, اس میں اس برادری کا بڑا اہم کردار تھا. اور ان کا ہنر جو تھا, قالین یہ بنتے, کپڑا یہ بنتے, مسیری یہ بنتے, نقش و نگار یہ کرتے, دروازوں کا نقش نگار یہ کرتے, عمارتوں کا نقش نگار یہ کرتے. وہ سارے کام جو انسانوں کے لیے زندگی میں ضروری ہیں, وہ ہنر ان کے پاس تھا. انگریز نے ان کے لوگوں کو پکڑوا کر انگلیاں کٹوا دی تھیں. پورا گاؤں, پورا خاندان نکل پڑا تھا ہجرت کے لیے. اور مہاراشٹر آنے والی وہ شاہراہ جو الہ آباد سے جبل پور ہوتے ہوئے آپ کا کھنڈوا, برہان پور, دلیا, مالیگاؤں, بھیونڈی اور آخری پڑاؤ مدن پورہ, یہ ہے وہ سلسلہ. اس پوری پٹی میں یہ برادری آباد ہے. اور مہاراشٹر میں اس زمانے میں یو پی سے آئے ہوئے مسلمانوں کو ہندوستانی کہتے تھے. مہاراشٹر الگ جگہ تھا, گجرات اور مہاراشٹر مل کر سوراشٹر ایک اسٹیٹ ہوا کرتا تھا. مرار جی اس کے وزیر اعظم ہوتے تھے, ہے اس کی تاریخ. اس زمانے میں وہاں سے آئے ہوئے لوگوں کو لوگ ہندوستانی کہتے تھے. اسی لیے یہ برادری جہاں بسی ہے, ان کے یہاں ایک مسجد ہندوستانی ہوگی ان کی, یہ وہ ہے. مومن پورا, اسلام پورا, قصاب پورا, یہ ان کے آپ کو ہر جگہ ملے گا. جہاں جہاں یہ قوم بسی ہر جگہ آپ کو ملے گا. خالی ہاتھ آئے تھے, بھاگ کر آئے تھے. کچھ لوگ بغیر ٹکٹ کے گھر سے نکل کر آ گئے تھے. آنے کے بعد ہنر تھا ان کے پاس, ہنر کو اپنایا, کام کیا. آج حالات آپ کے سامنے. شکوہ شکایت مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم تعلیم پر توجہ دیں, ہم بامقصد کاموں میں لگیں. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. جس خدا نے آپ کو دینے والا ہاتھ دیا ہے, اسی خدا نے اس کو لینے والا ہاتھ دیا. کسی پریشان حال غریب کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. اور غریبوں سے کہا گیا کہ بلا ضرورت کے ہاتھ مت پھیلاؤ. یہ جو عام طور پر رواج پڑ گیا مانگنے کا, اچھی چیز نہیں ہے. اسلام نے بلا ضرورت سوال کرنے کو, بلا ضرورت ہاتھ پھیلانے کو بدترین جرم قرار دیا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے.
اپنی کچھ ضرورت بتلائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کی مدد کر دیا کرتے تھے، ان کی اصلاح مقصد تھی۔ پوچھا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے؟ کہا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا پڑا ہے۔ سوچئے ہم لوگ بیٹھے ہیں، کسی کا مکان ایسا ہوگا کہ وہاں کچھ نہ ہو؟ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے، اسی کو بچھا لیتے ہیں۔ فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے، آپ نے اس کی قیمت لگوائی۔ اس کو کون خریدے گا بھائی؟ بولو۔ وہ ٹاٹ اس لائق تھا نہیں کہ اس کو خریدا جائے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے 1 درہم میں، آپ کی خواہش تھی کہ اور کچھ پیسہ بڑھ کے آوے۔ فرمایا حل من یزید، کوئی بڑھانے والا ہے؟ صحابہ سمجھ گئے۔ دوسرے کھڑے ہوئے 2 درہم میں، بیچ دیا۔ اب ممکن ہے کہ وہاں بجائے درہم کے دینار رہا ہو، لیکن 2 روپے، 1 روپے کا سامان گھر میں رکھ دو بال بچوں کی کفالت کے لیے، اور 1 روپے کا بازار سے کلہاڑی کا لوہا لے کر آؤ۔ وہ گئے، کلہاڑی کا لوہا لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں بیٹ ڈال دیا۔ فرمایا کلہاڑی لو، جنگل جاؤ، لکڑی کاٹو، بازار میں لا کر بیچو، 1 ہفتے تک یہ کام کرو، پھر مجھ سے ملنا۔ وہ گئے، لکڑی کاٹی، بازار میں بیچا، پھر کاٹی، پھر بیچا۔ پہلے تو گٹھر سر میں لاد کے لا رہے تھے، اب 2-4 مرتبہ بیچنے کے بعد پیسے ہو گئے تو انہوں نے خچر خرید لیا، اس کی پیٹھ پر لاتے تھے بڑی مقدار میں، اور لا کر بازار میں بیچتے تھے۔ اب پیسہ آنے لگا، گھر کی تمام ضرورتیں پوری ہونے لگی۔ 1 ہفتے کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ گھر کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور میں نے لکڑی ڈھونے کے لیے سواری بھی خرید لی ہے، اور میں مطمئن ہوں، خوشحال ہوں۔ یہ ہے واقعہ۔ اس پر آپ نے فرمایا آدمی جنگل جا کر کے لکڑی کاٹ کے سر پہ لاد کے بازار میں لا کر بیچے، یہ بہتر ہے اس سے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ جس مذہب نے محنت کی اتنی فضیلت بتلائی ہو، اور جس مذہب نے سوال کو اتنا معیوب قرار دیا ہو، روز قیامت میدان محشر میں لوگوں کی الگ الگ تصویریں ہوں گی۔ دنیا کے اندر جو بھی جرم ہم سے ہو رہا ہے، روز قیامت اس کی علامت ظاہر ہوگی۔ جو لوگ بلا ضرورت اور مجبوری کے سوال کرتے ہیں، ان کے چہرے پر ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ چہرے کا گوشت نکل جائے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ بلا مجبوری کے سوال کرتا تھا۔ جن لوگوں نے 1 سے زائد شادیاں کی ہیں اور وہ ان میں انصاف نہیں کرتے، ایک کندھا گرا ہوگا۔ جیسے آپ مرغی کے پر پر ڈنڈی مار دیجئے تو اس کا ایک پر گر جاتا ہے، ایک کندھا گرا ہوگا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ بیویوں میں انصاف نہیں کرتے تھے۔ ایسے واقعات بھی ہیں، آپس میں گرما گرمی ہوئی، جھگڑا ہو گیا، کیس ہو گیا، پولیس چوکی میں کیس ہو گیا، کورٹ میں کیس ہو گیا۔ شروع میں دونوں کے اندر گرمی ہوتی ہے، دیکھ لیں گے، گرفتاری ہو گئی، ضمانت ہو گئی، اب کیس چل رہا ہے۔ اس کیس کا فیصلہ کب ہوگا؟ لاکھوں لاکھ کیس ہر کورٹ کے اندر پینڈنگ میں۔ ہندوستان میں جتنے کیسز ہیں اور جتنا اسٹاف ہے کورٹ کے پاس، ان مقدمات کے فیصلے ہونے میں 100 سال لگیں گے۔ تاریخیں پڑتی ہیں سال سال بھر آگے کی، 1 پیشی، 2 پیشی، 4 پیشی، 10 سال کے بعد تو مقامی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ بھی مبنی بر انصاف ہو، کیا گارنٹی؟ پھر سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ۔ اب شوہر صاحب دوسری کر کے بیٹھے ہیں، اس کو دوڑا رہے ہیں، چلو بھائی ہو گیا،
تمہارا بھی غصہ نکل گیا، اس کا بھی غصہ نکل گیا۔ کیس کا بڑا اچھی چیز نہیں ہے، 4 لوگ بیٹھ کر مسئلہ ختم کرو، کیس بھی اڑ جاوے، چھٹکارا بھی ہو جاوے۔ یہ طے ہے کہ تم کو آپس میں ساتھ میں رہنا نہیں ہے، اٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ ایسے لوگ بھی عند اللہ مجرم قرار پائیں گے۔ آپ نے کسی کی بیٹی کو اٹکائے کیوں رکھا ہوا ہے؟ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا شادی کرنا ہے، دوسری کرنا ہے، تیسری کرنا ہے، چوتھی کرنا ہے، طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ ان خرافات کو چھوڑیے، ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے، اگر واقعتاً کسی کو سہارا دینا مقصد ہے، کسی بے سہارا کو سہارا دینا، اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کنواری کرو تمہاری مرضی، لیکن تم نے اگر بیوہ کیا، کسی بے سہارا کو سہارا دینے کے مقصد سے کیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت اس کی شفاعت میں کروں گا۔ یہ مقصد ہو، مقصد تو کچھ اور ہوتا ہے، عجیب عجیب تماشے ہوتے ہیں۔ روز قیامت میدان محشر میں جرم کی بنیاد پر الگ الگ شکلیں ہوں گی، صورتیں ہوں گی۔ اس لیے قوم بامقصد کاموں میں آوے، سوال سے بچے، محنت کو اپنائے۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ جو مجاہد آزادی بھی تھے اور ملک کی آزادی کے بعد ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے، اور جس کمیٹی نے ہندوستان کا دستور بنایا ہے اس کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ دستور ساز کمیٹی میں ہمارے 2 نمائندے تھے جمعیت علماء کے، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، دونوں ممبر پارلیمنٹ ہوا کرتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پر رامپور گیا تو میں اترا اسٹیشن پر، مجھ کو لوگ لینے آئے ہوئے تھے۔ ایک سردار جی دوڑ کر آئے اور کہا مولانا جی بستر آپ کا میں لوں گا۔ انہوں نے میرا بستر سر پہ لے لیا، سردی کا موسم تھا، اور کہا مولانا صاحب پہلے آپ لوگ میرے گھر چلیے، پانی پی لیجئے پھر کہیں جائیے گا۔ پورا قافلہ ان کے گھر، بڑا سا مکان کشادہ، پھل فروٹ ناشتہ۔ مولانا نے پوچھا بھائی آپ کا تعارف؟ حضرت میں آپ کا بندہ، آپ کا غلام، یہ سب آپ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ارے ہوا کیا؟ کہا میں پاکستان سے آیا تھا بٹوارے میں، ادھر سے ادھر آیا تھا، ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ سے کہا کہ میں پردیسی مسافر ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، بال بچے ہیں، میری مدد کر دیجئے۔ آپ نے مجھ کو 10 روپے دیے تھے، یہ 48 کا واقعہ ہے۔ چلیے آج کا 1000 روپیہ ہو گیا، 2000 ہو گیا۔ میں نے اس پیسے کو کھا کر ختم نہیں کر دیا، میں نے اس کی ٹافی خریدی، ٹرین میں بیچا، تھوڑا بڑھ گیا، پھر خریدی، پھر بیچا، اب 2-4 ورائٹی کی ٹافیاں بیچنے لگا۔ پھر میں نے پلیٹ فارم پر ایک چھپری رکھ لی، ایک بچہ وہاں بیٹھ گیا، میں گھوم گھوم بیچتا رہا۔ پھر میں نے پھل کی دکان کر لی، پھر میں پھل کا بیپاری ہو گیا۔ اس وقت میں اس شہر میں سب سے بڑا ہول سیلر پھل کا ہوں، اور یہ مکان اور یہ بنگلہ اور یہ گاڑی سب اسی سے ہے۔ وہ آپ نے 10 روپیہ مجھ کو دیا تھا، یہ اسی کی دین ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ یہ فرق ہے، اگر 10 روپے کو کھا پی کر ختم کر دیا ہوتا پھر ہاتھ پھیلاتا، زندگی بھر مانگتا رہتا، لیکن اس نے اس پیسے کو محنت کے ساتھ جوڑا تو اللہ نے برکت دی کہ نہیں دی؟ قوم بامقصد کاموں پر کب آئے گی؟ شکوہ شکایت مسئلے کا حل نہیں ہے، حالات جو آ چکے آئندہ اس سے بھی خراب آ سکتے ہیں، اور شکوہ شکایت ہو، ہنگامہ احتجاج، یہ مسئلے کا کبھی حل نہیں ہے۔ ہنگامی حالات میں کبھی ہو گیا، وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس ملک میں ہم ہی اقلیت نہیں ہیں، مائنورٹی میں ہم ہی نہیں ہیں، 7 لوگ ہیں، اقلیتیں 7 ہیں،
جو مائنورٹی منسٹر ہوتا ہے اس کے آفس میں 7 شعبے ہوتے ہیں. ہم بھی مائنورٹی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، جین بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سب تو مائنورٹی ہیں. ہم ان میں سب سے بڑی مائنورٹی ہیں. اور الحمدللہ اگر قوم بامقصد کاموں میں لگے، بے مقصد کاموں سے بچے، تو ہندوستان کی بڑی آبادی ہے، 1/4 آبادی ہے یہ. گزشتہ دنوں جو ہوا آپ کے سامنے، اور جو ہو گیا، آئندہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن ہم کو اپنی غفلت سے نکلنے کا موقع نہیں. رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، مجھے عبادات پہ گفتگو کرنی چاہیے. ضمنی بات آئی، عرض کر دی. وقت کا صحیح استعمال کیجیے. اور اگر بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی، لیٹ گئے تو لیٹے لیٹے درود پڑھتے رہیے، کلمہ پڑھتے رہیے، استغفار پڑھتے رہیے. قرآن کا تھوڑا سا حصہ زبانی یاد کر لیجئے، اس کو دہراتے رہیے. نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، ان کو سیکھ لیجئے. خدا نہ خواستہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کرنا، اس کو سیکھ لیجئے. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، زکوٰۃ نکالتے ہیں. میں نے گزشتہ بتلایا تھا کس کو نہیں دینا اور کس کو دینا. جب آپ نے ضرورت مند کو زکوٰۃ دے دی، اس کے ہاتھ میں پیسہ پہنچ گیا. اب اس کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد اب وہ کہیں اور استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ جو زکوٰۃ کہتے ہیں نا، میل ہے مال کا، غریب کے ہاتھ میں پہنچ جانے کے بعد زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب وہ پیسہ اس کے لیے پاک اور طیب ہو گیا. میں اور وضاحت کر دوں، آپ نے کسی غریب کو 1000 روپے دے دیے اور اس غریب نے اسی پیسے میں سے کوئی سامان منگا دیا، آپ کے لیے پھل منگا دیا، چائے منگا دی، ناشتہ رکھ دیا. آپ سوچیں میں نے اس کو زکوٰۃ دی تھی، اسی پیسے سے منگایا ہے، میں کھاؤں کہ نہ کھاؤں. آپ نے اس کو دے دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب وہ پیسہ اگلے مرحلے میں پاک اور طیب ہے. وہ خود کھائے، کسی کو کھلائے، آپ کو کھلائے، کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کچھ خصوصی حیثیت تھی امت سے ہٹ کر. ان خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو صدقہ نہیں دیا جائے گا، تحفہ ہی دیا جائے گا. یہ خصوصیت آپ کی ہے، آپ کی بیویوں کی نہیں ہے. اپنے گھر میں آپ تشریف لے گئے تو کچھ سالن بن رہا تھا، گوشت، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ ہمارا اس میں حصہ لگاؤ گی، مطلب ہم کو بھی کھلاؤ گی. یہ ایک انداز تھا محبت بھرا، الا تجعلین لنا فیہا نصیبا، ہم کو حصہ اس میں دو گی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، صدقے کا ہے. تو فرمایا لکی صدقہ ولنا ہدیہ، تمہارے لیے صدقہ ہے، جب تمہاری ملکیت میں آ گیا اب تم ہم کو دو گی تو ہدیہ کہلائے گا. اس مسئلے کی وضاحت کے لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا. ایک بات. دوسری بات، صدقے کا تصور. ہم مسلمانوں میں کچھ چیزوں کا تصور غلط بیٹھ گیا جس میں ہماری غلطی کا بھی دخل ہے. میں آپ کو مثال دوں، میں جب بھیونڈی میں نیا آیا، اب سیدھی بات ہے کہ ادارے سے ہم جڑے ہوئے تھے تو وہ سارے مسائل جو ادارے والوں کے سامنے آتے تھے ہمارے سامنے. ایک صاحب نے فون کیا، مولانا میرے بھائی بہت بیمار ہے، میں فلاں اسپتال میں ہوں، صدقہ نکالنا ہے، بکرا نہیں مل رہا، کسی بھی حال میں فوراً اسی وقت بکرے کا انتظام کر صدقہ کرا دیجئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ صدقہ ہی نکالنا ہے نا؟
اس کے لیے بکری کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کہنے لگے مولانا جان کا صدقہ ہے نا. خیر ان سے میری گفتگو ہوئی, ان کو میں نے سمجھایا بالکل ایسا نہیں ہے. صدقے کا حاصل صرف اتنا ہے کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو, یہ ہے تصور صدقے کا. اللہ کی مخلوق کی خدمت, انسان ہو, جانور ہو, کتا ہو, بلی ہو, تب تو پیاسے کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ عورت کی نجات ہوئی. اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کا ذریعہ. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندی پسندیدہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں. پھر اچھا یہ جو اچھا سلوک کرنا ہے اس کے لیے جان ہی دی جائے گی؟ یہاں پر ایک نزاکت ہے. وہ جو بکرا آپ ذبح کر کے ادارے میں غریبوں کو بھیج رہے ہیں وہ ذبح تو اللہ کے نام پہ ہی ہوگا, بسم اللہ اللہ اکبر, اور یہ گوشت ضرورت مندوں پر استعمال ہوگا تو ضرورت مندوں کی خدمت ہوئی, یہ حاصل ہے. وہ تصور جان کا صدقہ جان, اس میں تصور بلی کا ہے, بہت نازک مسئلہ ہے. ہم دیکھتے تھے کہ صاحب آٹوں بکرا چلا رہا ہے, ذبح کیا ہوا, گردن کٹی ہوئی ہے, کھال نکلی ہوئی نہیں ہے, آٹوں میں ڈالا, دیا ادارے میں. مجھ کو فکر ہوئی کہ معلوم کروں یہ ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے گھر میں بھوت پلیت حیران کر رہے ہیں, ایک دم دے دو تو بکرا گھر میں ذبح کیا گیا, خون گھر میں گرایا گیا, اب کیا کریں اس کو؟ ادارے میں دیا. بلڈر صاحب نے پہلا پھوڑا مارا فاؤنڈیشن کا, پہلے پلر کا گڈھا کھودا, بکرا وہیں ذبح کر کے خون اس کے اندر. یہ کیا ہے, بلی نہیں ہے؟ جب اندر اترو تو کیا کیا نکلتا ہے اس کے اندر. یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ کہنے لگے مولانا وہ دم دینا ہے, گھر میں لوگ بیمار رہتے ہیں, دم دینا ہے, تو آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. کیا اختلاف ہو رہا ہے؟ دوسرے مالے پہ رہتے ہیں, جہاں رہتے ہیں وہاں ذبح کریں غسل خانے میں اور خون بہا دیں, یا نیچے لا کر مٹی میں ذبح کریں اور خون دفن کر دیں. اس میں امت میں اختلاف ہو رہا ہے, اجتہادی اختلاف ہو گیا. ایک صاحب کہہ رہے کہ نہیں یہ مقدس خون ہے, جب تم غسل خانے میں بہاؤ گے سنڈاس کے ٹینک میں جائے گا, وہاں نہیں جانا چاہیے, اس لیے وہاں ذبح مت کرو, نیچے مٹی میں کرو. اور دوسروں کا اجتہاد کہہ رہا ہے جب گھر والوں کی بیماری کا دم ہے تو گھر میں ہونا چاہیے. یہ صدقے کی بگڑی ہوئی شکل ہے, یہ تماشے بازیاں. اسی لیے صدقے کا اسلامی مفہوم سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو, کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا دو, نقصان دہ پتھر کو ہٹا دو, صدقہ ہے. کسی بھٹکے ہوئے مسافر کی رہبری کر دو, صدقہ ہے. اپنے بھائی کے سامنے محبت کے دو بول بول دو, صدقہ ہے. بیمار کے پاس جا کر تسلی کلمات کہہ دو, صدقہ ہے. ارے اور تو اور ذرا کان کھول کے سن لیجئے گا, حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. شوہر اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ رکھے, صدقہ ہے. اپنی آل و عیال پر خرچ کرو فراخی کے ساتھ, صدقہ ہے. کیا مطلب نکلا؟ وہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر گندگی بیٹھی ہوئی ہے, صدقے کا مطلب مال کچیل, گندگی, زکوٰۃ جیسا, بالکل ایسا نہیں ہے. ہاں عربی کتابوں میں جہاں اس کی تفصیلی بحث ہے وہاں صدقے کی دو قسمیں کی گئی ہیں, ایک صدقات واجبہ اور ایک صدقات نافلہ. واجبہ کا مطلب ہم جس کے جواب دہ ہیں, جس صدقے کے نکالنے کے ہم جواب دہ ہیں, زکوٰۃ اسی میں آتی ہے, فطرہ اسی میں آتا ہے.
منت کا سامان، آپ نے منت مانی میرا یہ کام ہو گیا میں 500 روپیہ اللہ کے راہ میں دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا میں 1 کنٹل گیہوں دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا یہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا بقرعید میں، اس کو منت کہتے ہیں۔ نظر اور منت کی چیز کو نہ ہم استعمال کریں گے نہ کوئی خوشحال آدمی استعمال کرے گا، اس کا مصرف وہی ہے، وہی خرچ ہوگا جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ ہوتی ہے۔ صدقات واجبہ کا حکم وہ ہے، اور یوں اپنے طور پر گھر میں صدقہ بکس رکھا ہے، پیٹی رکھی ہے، کچھ ڈال دیا اس کے اندر، 2-4 مہینے میں سال بھر میں کھلنے والا ہے، یہ جو ہم ڈال رہے ہیں اپنے اختیار سے، اس کے ہم جواب دہ نہیں ہیں، اختیاری ہے۔ اب یہ پیسہ کھلا، کہاں لگاویں؟ جہاں چاہو وہاں لگاؤ، جہاں چاہو وہاں لگاؤ، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ صدقے کا غلط مفہوم ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس نے بہت سے مسائل کھڑے کر دیے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں، کچھ کمیٹیاں ہیں جو خدمت کرتی ہیں بیواؤں کی، بعض لوگ پیسے دیتے ہیں، یہ پیسہ صرف اور صرف بیواؤں پر استعمال کیجیے گا، یہ پیسہ صرف اور صرف یتیموں پر استعمال کیجیے گا، زکوٰۃ کی رقم ہے صرف بیواؤں کو دیجیے گا۔ میں نے سمجھایا میرے بھائی، ایک ارب پتی آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، وہ خود 10 کروڑ کی مالک ہے، وہ زکوٰۃ کھائے گی؟ ایک بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا نابالغ بچہ یتیم ہو گیا، وہ زکوٰۃ کھائے گا؟ نہ یتیم ہونا کوئی بیس ہے، نہ بیوہ ہونا کوئی بیس ہے، مستحق ہونا بیس ہے۔ بمبئی کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، یہی بات چل رہی تھی۔ اچھا مصیبت یہ ہے کہ ان کو سب آتا ہے، سب سمجھتا ہے، سمجھاؤ مت، سب پتہ ہے ہم کو۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا آپ کے یہاں مدرسے میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا اتنے۔ سب یتیم ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا بھئی وہ تعلیم گاہ ہے، جس کو دین طلب ہوگی وہ آئے گا، تو پھر زکوٰۃ کا پیسہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ضرورت مندوں پر۔ یتیم نہیں ہے؟ ارے بھائی 10-5 یتیم ہوں گے، باقی ضرورت مند ہیں۔ زکوٰۃ کا مصرف ضرورت مند ہے، یتیم ہونا کوئی بیس نہیں ہے، بیوہ ہونا کوئی بیس نہیں ہے۔ اس پر میں نے ان سے مذاق میں کہا تھا، بمبئی کے ایک بڑے ہوٹل کے مالک کا انتقال ہوا، مشہور کاروباری تھے، میں نے کہا ان کی بھی تو بیوہ ہے، زکوٰۃ دو گے؟ میں نے مذاق میں کہا تھا کہ سونیا گاندھی بیوہ ہیں، اس وقت کانگریس کی حکومت کا دور تھا، ایک مثال کی بات کہہ رہا ہوں۔ فلاں ارب پتی کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا بھی 10 سال کا یتیم ہے، کیا زکوٰۃ کھلاؤ گے اس کو؟ یہ تصور کے ساتھ مدرسے کے اندر بچے یتیم بچے پڑھتے ہیں یہاں پر، یہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ مدارس دانشکدیں ہیں، تعلیم گاہیں ہیں، اور یہاں رک کر آپ کو بتلا دوں کہ دینی تعلیم حاصل کرنا امت کا فرض کفایہ ہے۔ ہر آدمی عالم بنے نہ ممکن ہے، نہ آسان ہے، نہ مطلوب ہے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ بھائی امت کا ایک مخصوص طبقہ مدرسوں میں آئے گا، 1% 2%، باقی کہاں جائے گا؟ ہم بھیونڈی کے اندر رہ رہے ہیں، مسلمانوں کی آبادی کم از کم 15 لاکھ ہے، 15 لاکھ کا 1% 15,000 ہوتا ہے۔ کیا 15,000 بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مدارس میں؟ اس شہر کا سب سے بڑا ادارہ سراج العلوم ہے، ہاسٹل میں 650 پونے 700 بچے رہتے ہیں۔ ابھی عید بعد داخلہ شروع ہوگا، اگر رکاوٹیں نہ ہوئی تو کتنے بچے لیں گے ہم؟ جو بچے ہمارے یہاں سے پڑھ کے آگے نکل گئے، کچھ نے پڑھائی چھوڑ دی، کچھ کہیں اور چلے گئے، کچھ بڑے مدرسوں میں چلے گئے، کتنے ہوں گے وہ؟ 150 200، اتنے ہی تو لوگ ہیں۔ جو پہلے آئیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ اتنی بڑی آبادی، چلیے کچھ ہم نے لے لیا، کچھ انہوں نے لے لیا، کچھ انہوں نے لے لیا، ٹوٹل اس شہر میں 5,000 بچے بھی نہیں پڑھتے، 1% کا 1/3، باقی امت کہاں جائے گی؟ اب باقی امت کی اصلاح کے لیے آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟
آپ نے ہمارے جمعہ بیانات سن لیے، سبحان اللہ ماشاء اللہ ملزا اچھی بات کرتے ہیں، چل دیے آپ۔ زندگیوں کے اندر دین کیسے آئے گا؟ احساس کیسے بیدار ہوگا؟ اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے وہ کام شروع کرایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کام میں لگے ہوئے ساتھیوں سے بار بار کہتا ہوں، اس کام کا مقصد ہے دینی بیداری، احساس پیدا ہو جائے۔ مریض کا ایکس رے سامنے کر دیا گیا، بھئی ہڈی ٹوٹی ہے، پھیپھڑے میں ورم ہے، وال کا ہارٹ کا ایک وال چوک ہے، یہ ہے حاصل ایکس رے کا، اب علاج کر۔ اس کام میں لگنے کے بعد دین کا شوق پیدا ہوگا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اب زندگی میں دین کیسے آئے؟ دین سیکھو، اب دین سیکھو۔ کام میں لگنے کے بعد دین نہ سیکھنا یہ کمی ہے، اب دین سیکھو، جس عمر کے بھی ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ بعض ساتھیوں کو جذبہ پیدا ہوا، کوئی قرآن صحیح کرنے بیٹھ رہا ہے، کوئی مسائل سیکھنے بیٹھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ہمارے بچپن میں مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں باپ بیٹے پڑھنے آئے تھے۔ باپ کی عمر اس زمانے میں ہمارے بچپن میں تقریباً 70 رہی ہوگی، داڑھی مکمل پکی تھی، اور اس زمانے میں داڑھی 60 کے بعد پکتی تھی۔ باپ کی داڑھی مکمل پکی تھی اور بیٹا تقریباً 35-40 سال کا تھا، اور 0 پوائنٹ سے پڑھنے آئے تھے، بیٹھ کر علی با تا سا درست کرتے تھے۔ باپ بیٹے آپس میں مذاکرہ کرتے تھے، 2-4-5 سال رہے، اور وہ طالب علم تھے۔ طالب علم جب وہ مدرسہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ بھی رو رہے تھے، اساتذہ بھی رو رہے تھے، پورا گاؤں رو رہا تھا۔ یہ ہے اس کا حاصل۔ جب دل کے اندر درد پیدا ہو جائے، اگلا نشانہ دین سیکھو اور دین پر عمل کرو۔ تو مدارس کے اندر جو طلبہ پڑھنے آ رہے ہیں وہ تو 1% بھی نہیں ہے۔ ان طلبہ میں کچھ اچھے گھرانے کے ہوں گے، اور کوشش کرنی چاہیے کھاتے پیتے گھرانے کے بچوں کو پڑھایا جائے، ہمارا پروڈکٹ علاقے میں کام کرے۔ بہت زیادہ باہر کے بچوں کو لانا اور بھرنا، اس میں عافیت نہیں ہے، مسائل کے مسائل ہیں۔ آپ یہ بات دیکھ لیجئے گا، جب طلبہ بڑی مقدار منتقل ہوں گے ان کو ڈسٹرب کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتلا دوں، ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ذیلی اجتماعات، ٹھیک ہے، 2-3 سال سے حالات دوسرے۔ بارہا ایسا ہوا کہ میرے پاس فون آتا ہے اوپر سے، آئی بی والوں کا، ڈپارٹ والوں کا، مولانا کہاں یہ اجتماع میں کہاں کہاں کے لوگ آ رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کن کا بیان ہوگا، پبلک کہاں کی ہے۔ اب ان سے ہم کہہ دیں کہ اس میں 50 لوگ بنگال سے آ رہے ہیں، 100 لوگ بہار سے آ رہے ہیں، 100 لوگ یو پی سے آ رہے ہیں، ہم ناک اپنی اونچی کر لیں، بیوقوفی ہے۔ سیدھا جواب صاحب وہ ذیلی پروگرام ہے، کچھ میرا روڈ کے ہیں، کچھ تھانہ کے ہیں، ممرا کے ہیں، بھونڈی کے ہیں، کلیان کے ہیں، شاہپور کے ہیں، بس اسپیچ کن لوگوں کی ہوگی؟ انہی میں سے کوئی بیٹھ جائے گا۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ زندگی میں انسانیت آئے، بھلائی آئے، مذہب پر عمل کرو، انسانیت پر عمل کرو، اسی کا پیغام ہوتا ہے۔ تو جمع کیوں ہوتے ہیں صاحب؟ کسی بھی چیز کے اندر تحریک پیدا کرنے کے لیے۔ ہر قوم یہ کام کرتی ہے، ہر سماج یہ کام کرتا ہے، ہم تھوڑے کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں مدرسوں کے اندر بچے حافظ ہوتے ہیں، لسٹ بنا جاتی ہے، فلانا بنگال، فلانا آسام، فلانا مدھوبنی، فلانا ارریہ۔ یہ پاگل پن ہے، یہ بیوقوفی کا بازار ہے۔ جب اس کے والدین یہاں رہ رہے ہیں، کوئی ممرا میں، کوئی تھانہ میں، کوئی بھنڈی میں، مہاراشٹر لکھو۔ اس چیز نے لوگوں کے کان کھڑے کیے، نسل در نسل یہاں رہ رہے ہیں، نام کے ساتھ اپنے ملک کی علامت، فلانے آدمی، فلانے الہ آبادی، فلانے بستوی، فلانے لگ گیا، مجھ سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ نسبتیں ختم کرو، جہاں رہ رہے ہو وہاں کا ایڈریس لکھو۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں نے مسائل کھڑے کیے۔ مدارس کے اندر کون پڑھے گا؟ طالب علم پڑھے گا، غریب ہوگا اس کو ہم سہولت دیں گے، خوشحال ہوگا خرچہ لیں گے۔ 100 میں سیدھا ایک جواب۔
ہمارے 500 بچے ہیں، سارے بچوں کی مکمل کفایت ادارہ کرتا ہے، ہم ان کو بستر بھی دیتے ہیں، دوا بھی دیتے ہیں، علاج بھی کراتے ہیں، تو کان کھڑے ہوتے ہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مصیبتیں ہم نے کھڑی کی۔ اداروں کی عمارتیں ہم بنائیں گے، 4 مالا 5 مالا 8 مالا، گنبد بڑا، اور اس کے اوپر ہمارا لمبا والا بھونگا 1 میل دور تک اس کی اذان کی آواز جائے۔ اس نے مسائل کھڑے کیے۔ آپ دیکھ لیجئے گا عید کے بعد جو حشر ہونے والا ہے ملک کا میک کو لے کر کے، جس وقت حالات نہیں خراب تھے اس وقت چربی سوار تھی۔ محلے کے اندر جھوپڑے مسجد ہے، چوراہے پر آپ کا میک لگا ہوا ہے، 1 میل دور اس کی آواز جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا لوم کا شور ہے، جہاں لوم نہیں ہے وہاں 2 میل دور تک آواز جاتی ہے۔ کس کو سنا رہے ہو؟ مساجد میں تراویح ہو رہی ہے، میک کا استعمال کر رہے ہو، کس کے لیے؟ بھائی جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے۔ مجمع اندر ہے، اندر لگا لو، باہر ہے، باہر لگا لو، مالے پر ہے، مالے پر لگا لو، یا آسمان میں کس کو سنا رہے ہو؟ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اب قرآن پاک کا ادب یہ ہے، خاموش سنو۔ بازار بند کر دو گے آپ، کوئی کاروبار نہیں کرے گا، باتیں نہیں کریں گے لوگ، جو آواز باہر جا رہی ہے۔ میں ابھی پچھلے اتوار کو نیو بمبے میں تھا، کھار گھر میں، ایک مسجد میں میرا بیان تھا۔ امام صاحب نے آ کر مجھ سے کان میں کہا کہ تقریباً 125 مکانات جڑے ہیں اس سے، اس آپ کے بیان میں 125 مکانات تک آواز جاری ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ہم نے پورے علاقے کے لوگوں سے رابطہ کر کے ہر بلڈنگ میں ڈبے لگا دیے، یہاں سے ہم نے آن کر دیا، وہ اگر چاہیں تو آن کر کے سن سکتے ہیں اور چاہیں تو بند کر دیں۔ ہم بھونگے کا استعمال نہیں کر رہے، ہم نے لائن ڈال رکھی، اس لیے کہ وہاں آپ نمک دال میں نمک کے برابر ہو، عقل کے ناخن لو۔ کچھ مصیبتیں ہیں، کچھ ہماری پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم نے مدارس کا صحیح تعارف نہیں کرایا، طلباء کا صحیح تعارف نہیں کرایا۔ ہم قوم کے سامنے نکلے تو ہم نے کیا بول کر چندہ ان سے مانگا؟ بھیک مانگ رہے ہو؟ بچوں کو راشن ختم ہو گیا ہے، مدرسے کے پاس ٹیکس بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، مدرسہ ڈوب جائے گا، مقروض ہو گیا ہے، غیر قبضہ کر لیں گے۔ اس تصور کے ساتھ جب ہم قوم کے سامنے آئیں گے تو قوم اپنے بچے اداروں میں نہیں دے گی۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم جہاں زکوٰۃ دیتے ہمارا بچہ وہاں کیسے رہے گا؟ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے بعد بھی گندگی برقرار رہے گی۔ میں نے مسئلہ بتلایا آپ کو، جب زکوٰۃ کی رقم آپ نے نکال کے آگے بڑھا دی تو آگے جانے کے بعد اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں نے کسی فقیر کو دیا، اس نے پیسہ لے لیا اور اسی پیسے سے چائے لگا کے مجھ کو پلائی، میں پی سکتا ہوں۔ یہ ہے اسلامی فلسفہ۔ جس وقت تک نہیں نکالا میرے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک یہ مال کا میل ہے، اور جیسے ہی نکال دیا میں نے، میل ختم ہو گیا۔ اسی لیے ضرورت مندوں کو دیتے وقت اگر آپ کو ایسا لگتا ہے اس کا دل ٹوٹے گا، خاندان کا میرا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، میری بہن ہے، ہر خاندان میں ایسا ہوتا ہے، میں اس کو زکوٰۃ بول کے دوں گا، دل ٹوٹے گا تو اس کو تحفہ بول کے دے دو، اس کی عزت برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ تمام گنجائشیں اسی لیے دی گئی۔ تو صدقے کا صحیح تصور یہ، صدقات واجبہ میں وہ صدقات آئیں گے جن کو نکالنا لازمی ہے، نہ نکالنے پر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اس میں زکوٰۃ بھی آئے گی، اس میں فطرہ بھی آئے گا، اس میں قربانی بھی آئے گی۔ تو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آپ کے سامنے الحمدللہ پہلا عشرہ اس کا گزر گیا، دوسرا عشرہ جاری ہے۔ مدارس کے ذمہ داران، اساتذہ، سفراء مختلف علاقوں میں آ رہے، اپنی خدمات انجام دے رہے۔ سفراء کے تعلق سے ایک بات عرض کروں، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، رمضان سے پہلے میٹنگ ہوئی، پولیس ڈپارٹ کی میٹنگ تھی ڈی سی پی کے یہاں۔ میں اتفاق سے اس تاریخ میں باہر تھا، مجھے فون آیا، میں نے کہا باہر ہوں میں۔ رات میں لوٹ کر آیا، میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا میٹنگ میں؟ رمضان سے پہلے میٹنگ تھی، کیا مسائل زیر بحث آئے؟ ہاں وہ شہر کے امن و امان کی بات تھی، اور ایسا تھا اور ویسا تھا، اور وہ فلاں صاحب نے کہا کہ صاحب رمضان میں باہر کے لوگ آتے ہیں شہر میں،
تو اس پر نگاہ رکھی جائے۔ دوسرے کھڑے ہوئے کہنے لگے وہ ہماری مسجدوں میں کیمرے لگا دیے جائیں۔ تیسرے کھڑے ہوئے صاحب 2 کیمرہ میں نے دیا، 4 کیمرہ میں نے دیا، بڑی مسجدوں میں کیمرے لگیں گے۔ میں نے کہا اس کی اسکرین کہاں ہوگی؟ پولیس کے پاس۔ اچھا ٹھیک۔ میں نے کہا تم سے کوئی بھلا کام تو ہوتا نہیں ہے، کیا قباحت ہے اس میں؟ میں نے کہا بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے، بھیڑ خالی ہمارے یہاں ہوتی ہے، دوسروں کے یہاں نہیں ہوتی ہے، باہر کے لوگ وہاں نہیں آتے۔ لگواؤ فلانے مندر کے باہر کیمرہ، میں دوں گا کیمرہ۔ اب جب میں نے شروع کیا ان سب کا کلاس لینا، اپنے مزاج سے ہٹ کر میں نے سب سے گرم ہو کر بات کی، سارے سیاسی لوگوں سے۔ اب میرا مقصد تھا کہ اطلاع وہاں پہنچے۔ 1 گھنٹے کے بعد فون آیا ڈی سی پی صاحب کا، مولانا صاحب سنا آپ بہت ناراض ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا بیٹھو بتلاؤں۔ بولے ہم کل ڈپارٹ کی میٹنگ بلاتے ہیں، آپ آئیے، 2-4 لوگوں کو لے کر آئیے، پبلک تو آئے گی نہیں، آپ شہر کے 2-4 لوگوں کو لے کر آئیے، ڈپارٹ رہے گا، پرابلم کیا ہو بتلائیے مجھے آپ۔ ٹھیک ہے ہم گئے، پورا ڈپارٹ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کس بیوقوف نے کہا کہ باہر کے لوگ آتے ہیں یہاں؟ پہلا سوال تو میرا یہ، آپ کس کو باہر کا آدمی کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے لوگ، ہمارے پریوار سماج کے لوگ، کوئی راجستھان سے آ رہا ہے، کوئی بہار سے آ رہا ہے، کوئی بنگال سے آ رہا ہے، کوئی حیدرآباد کہیں سے آ رہا ہے، کیوں آتے ہیں یہ؟ ہمارے مذہب میں 2.5% نکالنا ہے، امیر نکالے گا غریبوں کو دے گا، اور سب سے پہلے اپنے گھر خاندان کی فکر کرو۔ تو ہمارے یہاں کچھ بیوائیں ہیں، کچھ بچیوں کو ہم لوگ ہنر سکھاتے ہیں، کچھ کو وظیفے دیتے ہیں، کچھ اناتھ آشرم ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم جا کر دے کر آویں، جانے کا ٹائم نہیں ہے، تو ہم بجائے جانے کے اپنے گاؤں ملک سے لوگوں کو بلا لیتے ہیں۔ ہم لوگ جہاں جہاں بسے ہیں، وہ برہان پور رک گئے، دھلیا رک گئے، مالیگاؤں رک گئے، ممرا آئے، بھیونڈی آئے، بمبئی آئے، 2 دن یہاں 4 دن وہاں اپنا وصولی کیا، اس کا ریکارڈ رہتا ہے۔ پھر جا کر ان کو وہ دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، سیوا کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے تعلیمی ادارے ہیں جو سرکار سے امداد لیے بغیر اپنا کام کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ان آنے والوں کو آپ باہر کا آدمی کہیں گے؟ اس کا مطلب راجستھان کا آدمی بمبئی میں آ گیا آپ کا تو باہر کا ہو گیا، چھٹی میں آپ بمبئی سے راجستھان گئے تو آپ باہر کے ہو گئے، پورا ملک ایک ہے۔ ہم نے کھانا گھر میں کھلا دیا، سوئیں گے کہاں؟ مسجدیں بڑی ہیں، آفس میں آدمی سلا دے گا، بڑے بڑے ہال ہیں، مسجدیں ہیں، ہم کھول دیتے ہیں، وہاں وہ رہتے ہیں۔ کسی نے گھر میں کھانا کھا لیا، کسی نے مسجد میں کھا لیا، 2 دن 4 دن رہے، چلے گئے۔ اس میں کیمرے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے کہا پولیس کان کھول کر سن لے، ہماری مسجدوں میں کیمرے لگانے کی آپ زحمت نہیں کریں گے، ضرورت پڑے گی تو ہم لگائیں گے۔ اور رہا سوال یہ کہ باہر کا آدمی اگر واقعتاً کوئی آدمی مشکوک ہم کو دکھا، ہم آپ کو اطلاع کریں گے، لیکن دکھے گا تب نا۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ شہر کے اندر کوئی آدمی مشکوک آیا ہوا ہے، ہم کو آپ اس کی فوٹو دیجئے، ہم پکڑ کے آپ کو دیں گے، لیکن پوری کمیٹی کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے، یہ چلے گا نہیں۔ اور میں نے کہا تمہارے دلال، یہ تمہارے چمچے، ان سے میرا پیغام کہہ دینا مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے کی زحمت نہ کریں، تمہارا جو کام ہے وہ کرو۔ تم مدرسوں اور مسجدوں کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے۔ تب فیصلہ بدلی ہوا، اور 1 آدھ دن تک بڑا گرم ماحول تھا۔ مولوی صاحب آپ بہت ٹیڑھی بات کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس قرضہ مانگنے آؤں گا نا تب بھگا دینا مجھ کو۔ تم مسجدوں کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے، مدرسوں کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے۔ دینی معاملات میں یا تو سیکھو، معلومات لو، تب بولو، ورنہ خاموش رہو۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے آج کے گئے گزرے دور میں یہی تو بچا، اور بچا کیا؟ سب تو لوٹ پٹ گیا ہمارا۔ اب کم سے کم ان کو ہی آباد رہنے دو۔ جو مدارس کے ذمہ داران آ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو محبت کا سلوک کر سکتے ہیں کیجئے، جو خدمت کر سکتے ہیں کیجئے۔ جہاں دینا ہے آپ کی مرضی، جتنا دینا ہے آپ کی مرضی، اس میں ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کے ساتھ معاملہ محبت کا اور پیار کا، انسانیت کا معاملہ کیجئے۔ گزشتہ میں نے تذکرہ کیا تھا، رمضان مبارک کے ایک جمعے میں جمعیت العلماء کے لیے ہم لوگ اعلان کرتے ہیں،
کچھ رقم جمع کر کے صوبے کو دیتے ہیں، صوبہ مرکز کو دیتا ہے، آپسی نظام۔ جمعیت علماء مہاراشٹر ایک صوبہ ہی تو ہے، لیکن صوبائی نظاموں میں الحمدللہ مہاراشٹر کا نظام سب سے مضبوط ہے، اس لیے کہ یہاں پر وسائل ہیں۔ یہاں سے بیٹھ کر پورے ملک کے بے قصور گرفتار شدگان کے مقدمات لڑے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ مقدمات ہلکے ہوتے ہیں، کچھ انتہائی نازک ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے پھانسی کا فیصلہ کر دیا، آپ سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑو۔ سپریم کورٹ میں ایک ایک پیشی پر 10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ 132 اہم حساس مقدمات اس وقت لڑے جا رہے ہیں، اور میں نے آپ سے کئی مرتبہ کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، کسی کو شوق ہے کہ مولوی صاحب کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ذرا پنڈلیاں مضبوط کر لیجئے گا اور چلیے ہمارے ساتھ ہائی کورٹ بمبئی کے اندر، ہم کھڑا کر دیں گے آپ کو۔ وہاں کا منظر دیکھیے آپ، جو اللہ کے بندے ATS کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر پیروی کر رہے ہیں، ان کی جرأت کو سلام، ان کی جانوں کا خطرہ ہے۔ آپ مقامی طور پر ڈپارٹ کے خلاف ذرا مقدمہ لڑ کے دیکھیے، پھر کیا حال ہوگا آپ کا۔ یہاں بھیونڈی میں جب پولیس چوکی کا مسئلہ ہوا تھا، جو تماشا ہوا آپ کو معلوم ہے، کمپلین گئی اوپر تک، بہت زیادتیاں ہو رہی صاحب، تو صوبائی حکومت نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا یہاں پر، وہ آ کر 3 دن رہا، انہوں نے شہر میں اطلاع کی، جس کو پولیس کے خلاف کوئی شکایت کرنا ہو ہم کو لکھاؤ آ کر۔ آپ کی مقامی پولیس ذمہ داران ACP DCP کیا غلط کر رہے، ہم کو کمپلین لکھاؤ۔ 3 دن وہ ٹھہرے تھے، کوئی سنگل بندہ کمپلین لکھانے والا نہیں گیا۔ کون جائے گا جوخم لینے کے لیے، جبکہ یہ تو لوکل پولیس ہے۔ ATS جس کو منسٹر پر ہاتھ ڈالنے کا پاور ہے، جس کو CM پر ہاتھ ڈالنے کا پاور ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو کر کورٹ کے اندر مقدمے کی پیروی کرنا آسان کام ہے۔ آج سے تقریباً 12-15 سال پہلے 2007-8 میں جب یہ سسٹم شروع کیا گیا، گرفتاریاں ہو رہی تھی خطرناک قسم کی، پھانسی کے فیصلے ہو رہے تھے، کیا کیا جائے کیا کیا جائے۔ شاہد اعظمی مرحوم اس وقت زندہ تھے، کرلا والے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہد نے کہا، دیکھیے یہ ہاتھی کے سوڑ میں ہاتھ ڈالنا ہے، خطرناک مسئلہ ہے، آپ لوگوں پر بھی حکومت ہاتھ ڈال سکتی ہے۔ تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی اس کے اندر تھا، میں نے کہا بھائی میں تیار ہوں، اگر زندگی کا کچھ حصہ اندر بیٹھ کر گزارنا مقدر ہے، ہم تیار ہیں۔ ہم شیخ الاسلام مولانا مدنی کے خلیفہ، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم مولانا آزاد کو ماننے والے ہیں، ہم شیخ الہند خدام میں سے، ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی مسند چھوڑ کر جیلوں کو آباد کیا۔ 2-4-10 دن 2-4 مہینہ ہم اور آپ رہیں گے، کیا فرق پڑتا ہے۔ تب وہ کام شروع ہوا، انتہائی مشکل خطرناک کام ہے وہ۔ ابھی ہمارے 2 عظیم داعیوں کو گرفتار کیا گیا، عمر گوتم صاحب کو، مولانا کریم صدیقی صاحب کو۔ میں مقدمہ تفصیل واقف گرچہ ہوں، میں بتلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ کے معدے کمزور ہے، اوپن بات نہیں کی جاتی، لیکن الحمدللہ دونوں کا مقدمہ ہم ہی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں UP جانا بھی ہوتا ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، وکلاء سے مشورے بھی ہوتے ہیں۔ ملک جس نازک دور سے، جس نازک موڑ سے گزر رہا ہے، مسلمانوں عقل کے ناخن لو، بڑوں پر تنقید کرنا بند کرو۔ ہم اور آپ رات میں کھا کر اپنے گھروں میں سوتے ہیں، وہ بستروں پہ تڑپتے ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سنا دوں، گوونڈی میں ایک خاتون نے خط لکھا تھا، وہ خط میری نگاہوں سے گزرا تھا، میں نے اس کو پڑھا۔ اس نے لکھا، میرا شوہر روڈ پر سبزی کی دکان لگاتا تھا، گاڑی، اس کو بھی اٹھا لیا پولیس نے، تو اس کے اوپر بھی دہشت گردانہ قلم لگا دیے۔ وہ لکھ رہی کہ ہمارے پاس خود کا جھوپڑا نہیں ہے، میرا شوہر سبزی بیچتا ہے، اس کو اٹھا لیا گیا، میں جھاڑو برتن کرے گزارا کر رہی ہوں۔ اس کے الفاظ سن لیجئے، اس نے لکھا تھا، اگر بدن کے زیور، وطن کی جھوپڑی، وطن کی پراپرٹی بیچ کر میرے لیے میرے شوہر کی ضمانت کی رقم فراہم کرنا ممکن ہوتا تو میں آپ سے نہ کہتی، سب کچھ بیچ دوں گی، تب بھی 2-3 لاکھ سے اوپر نہیں آئے گا، اور کم سے کم 10 لاکھ روپیہ پہلے مرحلے میں خرچ ہوگا۔ دنیا کے اندر میرے خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، میں آپ لوگوں سے فریاد کرتی ہوں میری مدد کیجئے۔ وہ خط ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ درمیان سال سیلاب ہے، فساد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی آپ نے دیکھا MP میں کیا ہوا، اور عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ ملک کس نازک دہانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ حضرات اپنے طور پر بہت سے بھلے کاموں کے اندر تعاون کرتے ہوں گے،
جمعیت علماء مہاراشٹر جو اس قسم کے حساس معاملات کے اندر پورے ملک کے مقدمات بیٹھ کے یہاں سے دیکھے جا رہے ہیں، چند مقدمات دلی اس کو ڈیل کر رہی، ورنہ سارے ملک کے مقدمات۔ مولانا عبد القوی صاحب گرفتار ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، حیدرآباد والے، گجرات میں تھے، پورا مقدمہ ان کا جمعیت علماء مہاراشٹر نے لڑا۔ اور بات آئی تو عرض کر دوں، ذاکر نائک کے خلاف جو مقدمات ہوئے ہیں اور ان کے دو اہم آدمی رضوان اور عرشی قریشی بھونڈی کے، ان کا مقدمہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں اسلام کے رشتے کی بنیاد پر۔ مسلکی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، علاقائی قومی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ بات آئی تو عرض کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ نعمل صاحب کیا کیا بول رہے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، میں نہیں کرتا، تنظیم کرتی ہے، ہم اس کے خادم ہیں۔ اور سارے کام اوپن نہیں کیے جاتے میرے بھائی، آپ اپنا مقدمہ لڑتے ہیں تو آپ اندر کی بات پڑوسی کو نہیں بتلاتے، باپ بیٹے کو نہیں بتلاتا، کیوں؟ راز رہتا ہے تبھی کام آگے بڑھتا ہے۔ راز اوپن ہو گیا، راز فاش ہو گیا، معاملہ بگڑ جائے گا۔ میں نے گزشتہ اعلان کیا تھا کہ اگلا جمعہ آپ لوگ کچھ لے کر آئیے گا۔ مسجد جھولی گھوم چکی، اب جب آپ نماز کے بعد باہر نکلیں گے، اب جو گیٹ پر آپ کو کھڑے ہوئے ملیں گے مسجد کے لوگ یا محلے کے بچے، یہ سارا پیسہ جمعیت العلماء کے اس فنڈ میں جائے گا جس میں ضرورت مندوں کی، مظلوموں کی، بے قصوروں کی مدد کی جاتی ہے، رہائی کی کوششیں کی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی آپ لا سکے ہیں تو ٹھیک ہے، کسی کو بعد میں دینا ہے۔ مفتی اعجاز صاحب جو مسجد کے امام ہیں، ان کے پاس پاوتی رکھی ہوئی ہے، پاوتی ہمارے پاس بھی رہتی ہے، ہم پورے شہر میں ٹہلتے رہتے ہیں، ہماری ڈگی میں رسیدیں پڑی رہتی ہیں، کسی نے روکا، ہاں بھائی دے دو، آپ کو اللہ دینے کا ثواب دے گا، ہم کو اس واسطہ بننے کا ثواب دے گا۔ ابھی آپ سے جو ممکن ہوگا آپ دیجیے گا۔ بہت سے لوگوں کے پاس کھاتوں کے اندر انٹرسٹ کی رقم ہوتی ہے، وہ رقمیں اگر دیں تو بتا کر دیں، وہ پیسہ جھولی میں نہ ڈالیں۔ اگر وہ رقم دینا ہے تو مفتی اعجاز صاحب بتلا کر دیجئے، مجھے آپ بتلا کر دیجئے، ابھی دیجئے، 10 دن کے بعد دیجئے، عید کے بعد دیجئے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ تو ایک ترتیب ہے کہ ایک جمعہ اعلان کر کے کچھ وصولی کر لی گئی، کچھ میں کروں گا، کچھ اور احباب کریں گے۔ تقریباً 1 کروڑ سے زائد روپیہ اس مصرف میں، جس میں آپ سے ہم پیسہ لے رہے ہیں، صرف اور صرف حساس مقدمات میں 1 کروڑ سے زائد پیسہ ہر سال خرچ ہو رہا ہے، اور باقی کام جو ہے ریلیف کے، اس کے وہ تو بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ اور اب بہت سی بدتمیزیوں میں سے ایک بدتمیزی بھی شروع ہو رہی ہے کہ جمعیت علماء لاتی کہاں سے، اس کی انکوائری کرو۔ سبحان اللہ، جمعیت کے ذمہ داران لاتے کہاں سے ہیں، اس کی انکوائری کرو۔ کم وقت کیوں خرچہ کرتے، کیوں بانٹتے؟ ہم نے جس کو مارا سر پھوڑ دیا، اس کی پٹی کیوں باندھی؟ ہم نے جس کو اندر کر دیا، اس کی ضمانت کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ آپ کو تو خالی نیوز سن کے ٹینشن لے لینا ہے، یہاں جن کے سر پر پڑی ہوئی ہے، ہمارے ذمہ داران کی زندگی ہر وقت خطرے میں ہے، کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن امت کو بلکتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ یہ مشکل راہ ہے، کانٹوں بھری راہ ہے جس پر اکابر چل رہے ہیں، اور عام آدمی کو حالات کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک آدھ اعلانات ہے۔